کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، علم سیکھنے کے لیے بزرگوں کی صحبت بڑی ضروری ہوتی ہے. آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ایک عجیب سا رویہ ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ہر دوسرا بندہ اپنے آپ میں انٹلیکچوئل ہے، اپنے آپ میں صوفی بنا ہوا ہے، اپنے آپ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی ایک بڑی عجیب سی ایک ریت چل پڑی ہے. ہم ہر بندہ کہ اپنے آپ میں انٹلیکچوئل ہو چکا ہے تو کوئی کسی کو سننا نہیں چاہتا. اچھا، اسی سے ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہماری سو کالڈ یوتھ، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہمارے بچوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، لکھنا تو بڑی دور کی بات. ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں؟ طارق صاحب حیات تھے اور کراچی میں ایک اردو کانفرنس ہوئی اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. میں نے وہ اٹینڈ کر کے جب میں واپس آیا تو انہوں نے میرے سے احوال پوچھا. میں نے ان سے تب یہ بات کہی، میں نے کہا بابا جی بات پتہ ہے کیا، کہ اگر آج ہم اچھی اردو بولتے ہیں نا، ثقیل اردو بولتے ہیں، تو لوگ باقاعدہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرا دل آپ سے مل کر مسرت و شادمانی کے بہرے بے کرام خواتہ زن ہوا، اب اہل ادب، اہل سنیاس، اہل زبان کے لیے تو ایک عام سی بات ہے کیونکہ ویسے ہی بات کرتے ہیں. ایک عام بندہ سن کے ہنستا ہے. تو آپ یقین کیجئے میں جو تھوڑی سی پریشانی لے کر آیا تھا کہ وہاں پر میں نے زیادہ بے ادب لوگ دیکھے، تو مجھے انہوں نے جو جواب دیا نا وہ آج تک میرے ساتھ ہے. وہ کہنے لگے سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو عثمان بیٹے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اردو بولنا خالہ جی کا گھر ہے؟ آج آپ مشاہدہ کیجئے، آپ کے لیے لوگ گفتگو کرتے ہیں، ایک جملہ پورا شاید وہ اردو میں نہیں بول پاتے، درمیان میں کوئی ایک انگلش کا لفظ انہوں نے گزیرنا ہی ہے. آپ کے اس قصے سے نا مجھے بھی ایک اپنا ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی. لاہور کراچی میں نا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ چاہے ورک ایتھکس میں دیکھ لیں یا انڈسٹری کے پریکٹس میں دیکھ لیں تو فرق ہے. ٹھیک ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں جی پروفیشنلزم کا بھی فرق ہے، بیہیویئر کا بھی فرق ہے بھی، بٹ ایک بہت بڑا میجر فرق ہے. کراچی والے تو لاہور والوں کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ لاہور نہیں کہتے، وہ پنجاب والے بولتے ہیں. اور پنجاب والوں کو وہ کیسے پکڑتے ہیں؟ ان کے ایکسنٹ سے. اچھا، مجھے اس چیز میں نا بڑا بینیفٹ رہا ہے. میں ویری فرسٹ ٹائم بھی جب کراچی گئی اپنی ورک اسائنمنٹ پہ تو میں نہیں پکڑی گئی. مجھے مطلب ہوتا ہے نا، وہ سیدھا پوچھتے اچھا جی آپ لاہور سے ہیں، آپ پنجاب سے ہیں، کس شہر سے ہیں اور کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے؟ اور اچھا میرے ساتھ نہیں ہوا ایسا کچھ بھی. مجھے زیادہ سرپرائزنگ میرے لیے تب تھا جب میں لاہور میں ایک دفعہ میری ایک کلائنٹ میٹنگ تھی فرسٹ ٹائم، تو ہم گئے. اچھا ان سے ملے، کوئی 20-25 منٹ کی میٹنگ تھی. تو اینڈ آف دا میٹنگ انکل کہتے ہیں، جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کافی ایجڈ، لائک 60s میں تھے، تو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ سے ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں کہا جی سر پوچھے. آپ کراچی سے کب موو ہوئی اور کیوں ہوئی؟ تو مجھے ہنسی پہلے تو میں نے کہا آپ کو سر کیوں لگا کہ میں کراچی سے ہوں؟ کہتے اتنی صاف اردو نا لاہور میں کوئی بول نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی آپ کراچی سے ہیں. تو پھر میں ان کو بتایا کہ میں پنجابی ہوں اور پنجاب سے ہوں، بورن لاہوری بورن پنجابی ہوں. تو الحمدللہ آپ آئی تھنک یہ آپ کی فیملی پریکٹس اور ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. آپ کہیں کے بھی ہوں، آپ اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے. غلطی کی تصحیح بڑی ضروری ہے. میں آج کی تاریخ میں ایک دوست کو یہ واقعہ بتا کے ہٹا تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. طارق عزیز شو میں ایز گیسٹ گیا، گیسٹ کہہ لیں بیت بازی کے مقابلے میں گیا. آئی واز نیشنل چیمپئن ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے ایک دفعہ غیر رسمی بات کرتے ہوئے طارق عزیز صاحب سے کہا، میں نے کہا بابا جی میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے. آپ کا پروگرام میں تو 8 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، میں 2 2.5 گھنٹے، بس جوانی کا ذرا ذوم تھا نا کہ 2 گھنٹے کی بیت بازی، ہزاروں شعر یاد. تو انہوں نے مجھے ایک تو پہلا اصول سکھایا کہ ایسے نہیں ہونے لگا کہ اگر تم سے میری نسبت ہے تو تم اگلے شو میں آ جاؤ گے. اپلائی کرو پہلے، جیسے جو طریقہ کار ہے پی ٹی وی میں اپلائی کرنے کا. تو میری باری کو 4.5 مہینے کے بعد آئی. اب اس دوران میں نے ایک شعر بولا. میں نے کہا کہ یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. طارق صاحب نے میرا نمبر کاٹا، مقابلہ ہو گیا. اس کے بعد اب میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری. کیسے ماری؟ میں طارق عزیز سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا نمبر کیوں کیسے کاٹ لیا آپ نے؟ تو پھر اس کا جواب تو ملنا میرا حق تھا کہ میری سرزنش ہو. مجھے کہنے لگے وہ شعر سنا. میں نے کہا جی یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. کہتے جو کہ اب پہلا مصرع پڑھ. یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، کٹ. اب بول دوسرا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. بابا جی کہنے لگے عثمان تجھے ذرا شرم نہ آئی یہ بولتے ہو؟ میں کہا جی کیوں ہے؟ کہتے ہیں جب تم نے خاموش لفظ بولا تو تم بحر سے بھی نکل گئے، تم وزن سے بھی نکل گئے.
اب ذرا اس خاموش کا الف نکال کے خاموش کے ساتھ یہ شعر بولو. یہ اور بات ہے کہ منبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. کہتے آیا نا وزن میں اور بحر میں. میں نے کہا بابا جی میرے ہاتھ جڑے دیکھو میں نے جوگا نہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ، کیونکہ میں کہا کرتا تھا جس طرح خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو یہ ایک ایسا شعر تھا جس میں خاموش لفظ ہے، خاموش نہیں ہے. تو یہ دوسرا شعر مجھے اس دن پتہ لگا جس میں خاموش لفظ ہے، الف نہیں ہے. تو تلفظ کی ایک غلطی پر 22 منٹ مجھے ڈانٹ پڑی. وہ ڈانٹ پتہ کیوں پڑی؟ ایک تو میں آج کا اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ہم وہ اسٹوڈنٹس تھے کہ جنہوں نے سنا، اس لیے سنا کہ ہم سیکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے استاد کی بھی وہ انویسٹمنٹ تھی ہمارے اوپر، وہ وقت کی انویسٹمنٹ تھی تاکہ یہ غلطیاں نہ دہرائے. کیونکہ جب میں ریڈیو پاکستان پر شو کرتا تھا اور جب آپ شو کر کے نکلیں، چونکہ اس میں صرف اردو بولنی ہے، اور باہر اگر سن کون رہا ہے آپ کا شو، جو اصغر زیدی صاحب جیسی شخصیت ہوں، اور وہ آپ کو یہ کہیں کہ عثمان بیٹے آپ سے تو یہ توقع نہ تھی کہ آج آپ نے تلفظ کے 2 غلطیاں کر ڈالیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے یار ہمیں سکھانے والے ہیں. تو میں خوش بخت ہوں مجھے سکھانے والے ملے، میں خوش بخت ہوں میری تصحیح کرنے والے ملے، اور میں خوش بخت ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ توفیق بھی دی کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا بھی، اور کوشش ضرور کی کہ اگلی بار اس کو دہرایا نہ جائے. پہلی بار غلطی ہوتی ہے، دوسری بار گناہ ہوتا ہے، تیسری بار جرم ہوتا ہے.